دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے لیے مرنا طے شدہ ہے، اور جب انسان دنیا سے جائے گا، جب ہم سب دنیا سے جائیں گے تو دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ پیسے والوں کا پیسہ، عہدے والوں کے عہدے، گاڑیوں والوں کی گاڑیاں، بنگلے والوں کے بنگلے، سب یہی ہوں گے۔ ایک ننگا جسم، چند لپٹے ہوئے کپڑے، بس یہ ساتھ جائے گا۔ اور موت سبھی کو آنی ہے، موت سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس حفاظت کا مضبوط ترین نظام ہو، اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے پاس بہت سارے معالجین کا مجمع ہو، پھر بھی وہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کہیں بھی چلے جاؤ، موت تمہیں پکڑ کے رہے گی، موت سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ بیت اللہ کے اندر بھی کوئی بیٹھ جائے تب بھی موت آئے گی، پہاڑوں کی غاروں میں چھپ جائے تب بھی موت آئے گی، کوئی شیش محل بنا کے بیٹھ جائے ایسا کہ اندر آکسیجن بھی نہ آئے، آکسیجن کا انتظام بھی کوئی الگ سے کرے، کوئی سلنڈر رکھ لے، پھر بھی موت آئے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہیں آئے گی۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی آپ ان سے کہیے جس موت سے تم بھاگتے ہو یہ تم سے ضرور ملنے والی ہے، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور موت کے بعد دنیا کی کوئی مادی چیز کام نہیں آتی۔ اگر انسان نے کچھ ایسا سامان اور سرمایہ تیار کیا ہو جو مرنے کے بعد بھی کام آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو خالی ہاتھ ہوگا اور روئے گا، پچھتائے گا اور اپنے کیے کی سزا کاٹے گا۔ جس طرح ہر ملک کی الگ کرنسی ہوتی ہے، سکہ ہوتا ہے، 10 کا نوٹ یہاں تو چلتا ہے، سعودی عرب میں نہیں چلے گا، امریکہ میں بھی نہیں چلے گا، آسٹریلیا میں بھی نہیں چلے گا، جنوبی افریقہ میں بھی نہیں چلے گا، کسی ملک، چاروں سمتوں میں سے کسی ملک میں نہیں چلے گا۔ اسی طرح آخرت ایک الگ ملک ہے، ایک الگ جہان ہے، وہاں کی کرنسی بھی الگ ہے، یہاں کی کرنسی الگ ہے، وہاں کی الگ ہے۔ یہاں کی کرنسی نوٹ ہیں، ڈالر ہیں، ریال ہیں، درہم اور دینار ہیں، وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں، وہاں نیکیاں کام آئیں گی۔ ہم بھی دیکھو اس کے پاس کتنی نیکیاں ہیں، جتنی نیکیاں ہوں گی اسی کے حساب سے اس کا نظام چلے گا، وہاں نیکیاں دیکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں اور وزنی ہوں، تعداد بھی زیادہ ہو، وزنی بھی ہوں، یعنی مقبول بھی ہوں، تو وہ ایسی زندگی گزارے گا کہ جس میں کوئی دکھ، غم، تکلیف، پریشانی نہیں ہو۔ اور جس کے پاس اتنی تعداد میں نیکیاں نہ ہوئیں اور جو وزن مطلوب ہے اس وزن کی نیکیاں نہ ہوئیں، فَأُمُّهُ ہاویہ، اسے ہاویہ کے پہلو میں ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما ہی، تم کیا جانو کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور یہ جو کرنسی ہے جو وہاں کام آئے گی، اس کی تیاری صرف اسی جہان میں ہو سکتی ہے۔ اگر سعودی عرب میں کرنسی ایکسچینج کی دکانیں نہ ہوں، پیسے بدلنے والی دکانیں نہ ہوں، تو کیا ہوگا؟ ہر ملک والوں کو
جہاز میں بیٹھنے سے پہلے اس ملک کی کرنسی لینا پڑے گی. جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں کی کرنسی لینی پڑے گی. اسی طرح سے آنکھ بند ہونے سے پہلے، موت کے آ جانے سے پہلے ہمیں وہ نیکیاں تیار کرنی ہیں کہ جو قیامت کے دن اور حشر میں ہمیں کام آئیں، جس کی وجہ سے ہم جہنم سے بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ سے جنت کو حاصل کر سکیں. یہی جہان ہے اس کے لیے. لوگوں نے سمجھا ہے کہ دنیا ہے کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، مزے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، عیاشیاں کرنے کے لیے، برائیاں بدکاریاں کرنے کے لیے. اور یہ کس نے دیکھی ہے آخرت؟ جو کرنا ہے یہی کر لو. لوگ یوں سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں عیاشیوں کے لیے نہیں دی ہے. یہ زندگی ہمیں کھانے پینے، کمانے اور پیسہ جمع کرنے اور مزے کرنے کے لیے نہیں دی ہے. یہ زندگی دی ہی اس لیے ہے کہ ہم اگلا جہان جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے جمع کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو وہ اپنے لیے بہت بڑے اعمال کے ڈھیر جمع کر کے جاتے ہیں. اور کم قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی نعمتیں کھا کر، اللہ کی دھرتی پہ پھر کر، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے خالی ہاتھ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور مرتے ہی ہلاکت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اس لیے ایک مسلمان کو ہر وقت اس بات کی فکر دامن گیر ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کتنی تیاری کی ہے. ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے. ایک مسلمان کو جسے اس بات کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور موت کے بعد حساب ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اس کو ہر وقت اس بات کی فکر دامن گیر رہنی چاہیے میں نے کتنا کر لیا. جیسے امتحان حال میں ایک بچہ پیپر لے کے بیٹھتا ہے، سوالوں کے جواب بھی لکھتا جاتا ہے، گھڑی کو بھی دیکھتا جاتا ہے، باقی کتنے منٹ رہ گئے، اچھا سوال تو 3 ہیں، چلو جلدی جلدی لکھ لوں، جانے سے پہلے پہلے سارے جواب دینے ورنہ نمبر کم آ جائیں گے. سیم اسی طرح، بالکل اسی طرح ایک مسلمان کو فکر ہونی چاہیے کتنا ٹائم رہ گیا. ہائے، ایک بزرگ کہتے ہیں 40 برس کے بعد دنیا میں مشغول ہونا اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ 40 برس تک تو جوانی ختم ہو گئی، اب ہے ڈھلان، اب ہے اترائی، اب تو قبر ہی کا سفر ہے، ہر دن قبر کے قریب ہوتا جائے گا. اس لیے اب تو آخرت کی فکر کو دامن گیر کرنا چاہیے، آخرت کی فکر کو پلے باندھنا چاہیے اور اسی کے لیے محنت کوشش کرنی چاہیے. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ملتان کے ہیں، جامعہ خیر المدارس کے استاد ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست تعلق والے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے یہاں ناشتہ تھا، تو ناشتے کے دوران انہوں نے عجیب بات کہی، اور ایسی بات کہی کہ جو تب سے لے کے اب تک ہمیں کام آ رہی ہے، فائدہ ہو رہا ہے. آپ کو بھی میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو. کہنے لگے میری امی بھی چلی گئی، ابو بھی چلے گئے، اس کی وجہ سے میں بہت غمگین ہوں، میرا وزن گر رہا ہے اس غم میں. ماں بھی چلی گئی، باپ بھی چلا گیا. یہ اتنے گہرے سائے ہوتے ہیں، اتنے میٹھے ٹھنڈے سائبان ہوتے ہیں کہ جب یہ اٹھ جاتے ہیں تو انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہائے، ماں کا ہونا کتنا ضروری تھا اور باپ کا ہونا کتنا ضروری تھا. وہ کتنا ٹھنڈا سایہ تھا، وہ کتنا مضبوط سائبان تھا جو مجھے چھوڑ کے چلا گیا. کہنے لگے دونوں چلے گئے ہیں، اب بس پریشان ہوتا ہوں تو یوں سوچتا ہوں اگر میری عمر امی جتنی ہوئی تو میرے اتنے سال رہ گئے، اگر میری عمر ابو جتنی ہوئی تو اتنے سال رہ گئے، امی جتنی ہوئی تو اتنے سال رہ گئے. اس حساب سے چل رہا ہوں. باقی کتنے سال؟ امی کی عمر تھی 62 سال، میری ہو گئی ہے 53 سال، تو باقی 9 سال رہ گئے. بھائی کچھ کر لوں، 9 سال رہ گئے. 9 سال کے بعد بھول بھلائیاں، گویا دنیا میں تھا ہی نہیں.
بھروسہ تو ایک پل کا بھی نہیں ہے، لیکن ہماری امیدیں اتنی لمبی ہیں کہ ہمیں ہر پل موت یاد ہی نہیں رہتی۔ لیکن یہ بات تو عقل میں بھی آتی ہے کہ عام طور سے عمریں آباء و اجداد کے قریب قریب ہی ہوتی ہیں، کوئی اس کے علاوہ بھی چلا جاتا ہے، ورنہ عام طور سے باپ کی عمر، ماں کی عمر، دادا کی عمر، دادی کی عمر، نانا کی عمر، نانی کی عمر، ملتی جلتی عمریں ہوتی ہیں لوگوں کی۔ تو اگر میری ماں کی عمر اتنی ہے تو باقی اتنے سال رہ گئے، باپ کی ہی تو اتنے سال رہ گئے، ہائے میں نے تو کچھ کیا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب تھا تو حضرت علی ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت حسن ساتھ تھے، امام حسن بڑے بیٹے ساتھ تھے۔ تو جب آئے تو حضرت عمر رو رہے تھے۔ حضرت علی نے حضرت عمر کو روتے دیکھا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ عمر وہ رو رہا ہے، اتنا دلیر آدمی اور رو رہا ہے۔ تو حضرت علی بھی دیکھ کر بھانپ گئے تھے کہ اب ان کا آخری وقت ہے، تو فرمانے لگے امیر المومنین موت سے ڈر گئے کیا آپ؟ کہنے لگے نہیں ابو الحسن، موت سے نہیں، پریشان اس بات پہ ہوں کہ آج کی شام میری آخری ہے، پتہ نہیں یہ شام جہنم پر جا کر اختتام پذیر ہوگی یا جنت کی طرف، پتہ نہیں جہنم کی طرف جا رہا ہوں یا جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے۔ مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ پیسہ مال کتنا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اعمال کتنے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال کی فکر کرنے اور مال کو بار بار گننے اور اس کو بڑھانے کی فکر کرنے کی قرآن مجید میں کئی جگہ مذمت بیان کی ہے۔ اس کو اچھا نہیں کہا، اس کو برا کہا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ یہ بیچارہ مال ہی جمع کرتا رہتا ہے، اس کو مال ہی کی فکر لگی ہوئی ہے اور گنتا بھی رہتا ہے کتنے ہو گئے کتنے ہو گئے کتنے ہو گئے۔ ارے نالائق، کیا تجھے اس بات کا یقین ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اگر اسی مال کو کماتے کماتے بڑھاتے بڑھاتے اسی کو نصب العین بناتے بناتے تم مر گئے تو تمہیں حطمہ میں پھینکا جائے گا، اور تمہیں کیا خبر کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ ایک بھڑکتی آگ ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب کو پیسے کے بڑھانے کی فکر نے میری یاد سے آخرت سے غافل کر دیا۔ الہاکم، غافل کر دیا تمہیں مال کو بڑھانے کی فکر میں۔ اور اس جگہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، جانو، اس بات کا یقین کرو کہ جس دنیا سے تم نے دل لگایا ہوا ہے اس میں کچھ نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل تماشا ہے، بس اس میں مال کو بڑھانے کی ایک ہوس اور حرص اور لالچ ہے، ورنہ کام کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو ایک مسلمان کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میری آخرت سنور جائے، میں ایسا کچھ کر کے جاؤں کہ میری آخرت اچھی ہو جائے۔ اس کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک، اپنے آپ کو نیک بنانا، اپنے آپ کو نیک بنانا۔ نیک بنانے کا کیا مطلب؟ دکانیں بند، نوکری سے ریزائن اور گھر چھوڑ چھاڑ کے جنگل نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے نیک بننے سے مراد یہ ہے اللہ کے فرائض پورے ہوں، حرام سے اجتناب ہو، یہ ہے نیک بننے کا مقصد۔
اسی کو اللہ والا کہتے ہیں، اسی کو ولی کہتے ہیں، اسی کو پہنچا ہوا بزرگ کہتے ہیں۔ فرائض پورے ہوں، حرام سے اجتناب ہو۔ ہمارا معاشرہ اس وقت انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے بیجا استعمال کی وجہ سے ایسی حرام کاریوں میں مبتلا ہے کہ جنہوں نے ہمارے معاشرے کے دلوں کو سیاہ کر کے رکھ دیا، اور جو ذرا دین کی سمجھ رکھتے ہیں ان کا بھی زور اعمال پر ہے، گناہوں سے اجتناب پر نہیں ہے، حالانکہ گناہوں سے اجتناب زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچو تو سب سے بڑے بزرگ بن جاؤ گے۔ حرام سے بچو، نظر حرام نہ دیکھے، زبان حرام نہ بولے، کان حرام نہ سنے، دل میں حرام کے جذبات نہ ہو، حرام کا رجحان نہ ہو، حرام کا میلان نہ ہو۔ یہ اگر کوئی کر لے تو وہ سب سے بڑا اللہ والا بن سکتا ہے۔ اتق المحارم، حرام سے بچو، تکن اعبد الناس، سب سے بڑے عبادت گزار اور اللہ والے اور بزرگ بن جاؤ گے۔ تو نیک بننے کا مطلب کیا ہے؟ فرائض پورے کرنا اور حرام سے بچنا، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ اس بچے نے جنہوں نے آپ کو لہجہ سنایا، انہوں نے دیکھا کیسی آیتیں پڑھی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں گناہوں سے بچا کے گزاریں، یہ قیامت کے دن جنت کی طرف لے کے جائے جائیں گے، اور جماعتیں بنا کر، ان کے وفد بنا کر، ان کے مجموعے بنا کر، ان کی ٹیمیں بنا کر ان کو جنت کی طرف بھیجا جائے۔ تو اس لیے آخرت کی تیاری میں بنیادی چیز خود کا نیک بننا، دوسری چیز ایسے کام کرنا کہ جن کاموں کا اجر دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہے، ایسے کام کرنا، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ جیسے کہ بچے رہائشی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو ایزی لوڈ کرتے ہیں، پیسے ان کو بھیجتے رہتے ہیں۔ پہلے منی آرڈر کرتے تھے، اب نیا سسٹم آ گیا ہے، پیسے بھیجتے ہیں۔ اسی طرح انسان ایسا کوئی انتظام چھوڑ جائے جب وہ قبر میں تنہا پڑا ہوا ہو تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ بند نہ ہو، نیکیاں پہنچتی رہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں اس کی، 3 صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان صدقہ جاریہ کرے، یعنی کوئی مسجد بنا دے، کوئی مدرسہ بنا دے، کوئی فلٹر پلانٹ لگوا دے، لوگ پیتے رہیں گے، اجر ملتا رہے گا۔ یہ ایک صورت ہے۔ کنواں کھدوا دے، بور کروا دے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسری چیز کہ علم چھوڑ جائے، کوئی کتاب لکھی، لوگ پڑھ رہے ہیں، اجر مل رہا ہے۔ کسی بچے کو قرآن پڑھا کر چھوڑ جائے، یہ بچہ قرآن پڑھتا رہے گا، ساری زندگی اجر ملتا رہے گا۔ اب یہ جن 11 بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، ان کے اساتذہ کرام نے ان کی جان کھپائی اور ان پہ اپنے اوقات خرچ کیے، ابھی یہ مرتے دم تک جتنا قرآن پڑھیں گے سارا اجر ان کے استادوں کو ملے گا۔ ہمیں جنہوں نے قرآن پڑھایا ہمارا اجر ان کو مل رہا ہے، جنہوں نے نماز سکھائی، نماز یاد کرائی، التحیات یاد کرایا، دعائے قنوت یاد کرائی، اور سورہ فاتحہ یاد کرائی، سورہ اخلاص یاد کرائی، نماز ہمیں یاد کرائی، ان کو سارا اجر مل رہا ہے۔ جو بھی نماز پڑھیں، ہماری قبول ہو نہ ہو، ان کو قبول نمازوں کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ ہے علم چھوڑ جانا۔ مدارس کے طلباء کی امداد کی کیسے؟ مدرسے کو پیسے دیے، ان پیسوں سے ان کے اساتذہ کی ضروریات پوری کی گئیں،
وہ اساتذہ اس قابل ہوئے کہ فارغ ہو کر انہوں نے بچوں کو قرآن پڑھایا. یہ بچے پڑھ کے ساری زندگی پڑھیں گے پڑھائیں گے. ان امداد دینے والوں کا بھی اس میں حصہ پڑ گیا، یہ بھی علم چھوڑ کے دنیا سے گئے. اور تیسری صورت جو ان دونوں میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، سب سے زیادہ قوی ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ نفع بخش ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی نسل چھوڑ کے جائے، ایسے بچے چھوڑ کے جائے، جب یہ دنیا سے جائے تو ان کی ساری زندگی کی نیکیاں اس کے صحیفے میں لکھی جاتی رہیں اور اس کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے. جیسے دنیا میں کسی ماں باپ کے دل کے ٹھنڈا ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس کا بیٹا بڑا افسر بن جائے، اس کی شادی ہو. جب اس کی شادی ہو، کسی اچھے گھرانے میں شادی ہو، اچھی نوکری بھی لگ گئی ہو، تو اس وقت اس کے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. آج میرے بیٹے کا گھر آباد ہو گیا، آج میری بیٹی کا گھر آباد ہو گیا. اللہ سب کے بچے بچیوں کے گھر آباد کرے. دنیا میں کسی باپ کی آنکھیں سب سے زیادہ اس موقع پہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، کسی ماں کی آنکھیں سب سے زیادہ اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہیں. لیکن بھائیو، یہ وقتی چیزیں ہیں، یہ وقتی چیزیں ہیں. شادی کی خوشیاں ہمیشہ کی نہیں ہیں. ایک دو رات کی خوشی، پھر اس کے بعد سر درد، پھر اس کے بعد ٹینشن. کوئی ہوتا ہے جس کو اللہ ہمیشہ کی خوشیاں دیتا ہے، لیکن اگر رہیں بھی تو موت تک. موت آ گئی تو یہ خوشی کا سسٹم سارا ختم ہو جائے گا. لیکن مرنے کے بعد ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہو، اس کا بیٹا نمازیں پڑھ رہا ہو، اس کا بیٹا سجدے کر رہا ہو، اس کی اولاد قرآن مجید پڑھ رہی ہو، اس کی اولاد تہجد پڑھ رہی ہو، اس کی اولاد تبلیغ میں جا رہی ہو، اس کی اولاد دین کے کام کر رہی ہو، اس کی اولاد گناہوں سے بچ کر نیکی کی زندگی گزار رہی ہو. یہ ماں باپ کی آنکھوں کے ٹھنڈا ہونے کا مرنے کے بعد سب سے بڑا ذریعہ ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں مرنے کے بعد بھی اولاد کے لیے ٹھنڈی ہوں، وہ اپنی اولاد کو نیک بنائیں، اپنی اولاد کو دین سے جوڑیں، اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑیں، اپنی اولاد کو دینی ماحول سے جوڑیں. یہ جب آپ دنیا سے جانے سے پہلے کر جائیں گے تو مرنے کے بعد پھر آپ کی قبر میں بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، حشر میں بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اور اگر آپ نے اس کو دنیا دار تو بنا دیا، روزگار پہ تو لگا دیا، اچھا رشتہ تو کروا دیا، بنگلہ بھی اس کے لیے چھوڑ گئے، جاگیریں جائیدادیں بھی اس کے لیے چھوڑ گئے، اور اس کو بہت دنیا دے کر گئے، گاڑیاں بھی دے کر گئے، بنگلے بھی دے کر گئے، لیکن آپ نے اسے نیک نہیں بنایا، اللہ والا نہیں بنایا، اسے قرآن سے نہیں جوڑا، اسے دین سے نہیں جوڑا، اسے علماء سے نہیں جوڑا، اللہ والوں سے نہیں جوڑا، اس کو دین کا خادم نہیں بنایا، تو آپ کی آنکھیں قبر میں ٹھنڈی نہ ہوں گی. آپ پچھتائیں گے، روئیں گے اور خون کے آنسو روئیں گے. اگر آپ کے بس میں ہو تو قبر میں چیخ کے آپ کہیں کوئی میرے بچوں کو نیک بنا دے، لیکن یہ نہیں ہو سکے گا. اس لیے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کو بچے دیے ہیں وہ ان بچوں کا صحیح استعمال کریں. ان کو صرف پیسے کمانے کی مشین مت بنائیں، ان کو ایسا بنائیں کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو ان کی نیکیوں سے آپ کی قبر ٹھنڈی ہوگی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں ایک واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے مستند بزرگ تھے، انہوں نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ میں قبرستان میں گیا ہوں، ساری قبریں کھلی ہوئی ہیں اور لوگ ان قبروں سے نکل رہے ہیں اور نکل کے ادھر ادھر جا رہے ہیں. کوئی چیزیں ہیں جو اٹھا رہے ہیں، چمکدار سی اسے اٹھا رہے ہیں اور واپس قبروں میں جا رہے ہیں. کہنے لگے مجھے یہ منظر دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی. میں گھومتا رہا کہ کسی سے بات کروں کہ یہ کیا ماجرا ہے. گھومتے ایک قبر کے پاس سے گزرا کہ اس قبر والا باہر نہیں آیا، وہ قبر میں بڑے مزے سے ٹریک لگا کے بیٹھا ہوا ہے. کہنے لگے باقی تو مصروف سے اپنی چیزیں اٹھانے میں، اس کے پاس میں بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، قبروں سے لوگ نکل رہے ہیں، کیا اٹھا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ جو مسلمان عام قبرستان والوں کے لیے ایثار ثواب کرتے ہیں،
تو وہ انعام کی شکل میں فرشتے آ کر یہاں چھوڑ دیتے ہیں، ہر ایک اپنا حصہ اٹھا کے قبر میں جاتا ہے، اپنا حصہ اٹھانے کے لیے باہر آتے ہیں، اٹھا کے اندر لے جاتے ہیں۔ قبر آپ اندر بیٹھے ہوئے، آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ کہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرے پاس تھوک کے حساب سے اجر آ رہا ہے، تھوک کے حساب سے۔ کہو کیسے؟ کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن چھوڑ آیا ہوں، میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، اور وہ روزانہ قرآن پاک کا ختم کرتا ہے اور پڑھ کے پھر مجھے بخشتا ہے۔ کہ کہاں ہوتا ہے وہ؟ کہ فلاں بازار میں فلاں جگہ مٹھائی کی دکان ہے اس کی، اللہ کی شان، آنکھ کھلی تو سارا خواب یاد تھا۔ اب یہ صبح کو اٹھے اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس بازار میں پہنچے، اس جگہ پہنچے، دیکھا واقعی مٹھائی کی دکان ہے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، گاہکوں کا رش لگا ہوا ہے، گاہک آ رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، مٹھائی لے رہے ہیں، لیکن وہ لڑکا کسی سے بات نہیں کر رہا، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، لیکن وہ کچھ پڑھ رہا ہے اور باقی پیسے بھی لے رہا ہے، سودا بھی دے رہا ہے۔ جب سارے گاہک فارغ ہو گئے، کہنے لگے، میں ان کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، بیٹا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کچھ پڑھ رہے ہیں کیا؟ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں؟ کہنے لگے، ہاں میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہ کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ کہ 300 پارے روزانہ ختم کرتا ہوں، پورا قرآن کا ختم کرتا ہوں۔ کہ پھر کیا کرتے ہیں؟ کہ اپنے ابا کو بخشتا ہوں۔ یہ ہیں کمائیاں کرنے والے۔ کمائیاں کرنے والے وہ نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو افسر چھوڑ کے مرے، وزیر چھوڑ کے مرے، پیسے کی مشین بنا کے مرے۔ کمائیاں کرنے والے وہ ہیں جو اپنے بچوں کو نیک بنا کے مرے، ایسا بنا کے مرے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے اعمال نامے بند نہیں ہوئے، ابھی بھی کھلے ہوئے اور دھڑا دھڑ اس میں نیکیاں درج ہو رہی ہیں۔ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار۔ آج تو اگر کوئی اپنے بچے کو حافظ بنائے تو یہ پڑھے لکھے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں، خواہ بچے کا ٹائم ضائع کیا، وہی ناظرہ پڑھا دیا کافی ہے، خواہ اتنے سال ضائع کر دیے، پتہ نہیں اس میں وہ کہاں سے کہاں نکل جاتا، چاند پہ پہنچ جاتا، پتہ نہیں مریخ پہ پہنچ جاتا۔ ایسی ایسی باتیں کر کے اس کا دل دکھاتے ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو صرف افسر بنانے کے شوق میں قرآن سے کاٹا، حفظ سے محروم کیا، علم دین سے محروم کیا، اسے پیسے والا بنانے کے شوق میں اسے دینی تعلیم سے محروم رکھا، وہ کیا لے گیا؟ اور یہ لوگوں کے تانے سن کر اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑنے والے یہ کیا کمائیاں کر کے لے گئے؟ یہ تو ذرا مرے تو پتہ چلے۔ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار۔ ذرا یہ زندگی کا غبار چھٹنے تو دو، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کون گھوڑے پہ سوار تھا، کون گدھے پہ سوار تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نسلیں بنانے کی توفیق دے، اپنے بچوں کو ایسا بنانے کی توفیق دے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری آنکھیں ان کی نیکیوں سے ٹھنڈی ہوتی رہیں، ہمارے دل ان کے تقوی اور ان کی پرہیزگاری اور ان کے آنے والے اعمال کو دیکھ کر ٹھنڈے ہوتے رہیں۔ تو اپنی اولاد کو ایسا بنانے کی ہم سارے محنت کریں، اپنے بچوں کو ایسا بنائیں گے انشاءاللہ۔ بہت اس میں کوتاہی ہے، اولاد کا غلط استعمال ہے، اولاد کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ لوگ بس بچے جنتے چلے جاتے ہیں، وہ بچے بن کے آ رہے ہیں یہ نہیں دیکھتے۔ جتنے بچے آپ کے ہیں ان سب کو اللہ والا بنانا یہ آپ کے ذمے فرض ہے، اس میں کوتاہی حرام ہے۔ اور ماں باپ کو اس کی یہ فکر تو ہے کہ یہ اسکول نہیں جاتا، یہ نالائق دکان پہ نہیں آتا، یہ فکر تو ہے، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ میرا بیٹا جوان ہے اور داڑھی منڈاتا ہے، یہ فکر نہیں ہے اسے۔ یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بیٹے نے صبح سے دیکھ رہا ہوں رات تک اس نے قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا، دکان کی ڈیوٹی پوری دے رہا ہے لہذا باپ مطمئن ہے، لیکن قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگا رہا، اس پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کے بیٹے آئے ان سے ملنے کے لیے، تو پوچھنے لگے کہ ہاں بھی قرآن کا کیا حال ہے، بتاؤ قرآن کا کیا حال ہے؟ کہا جی الحمدللہ اس ہفتے بھی قرآن مکمل ہو جائے گا۔
اس ہفتے بھی قرآن مکمل ہو جائے. یعنی ہر ہفتے ختم قرآن، روزانہ ایک منزل، 3.5 4.5 پارے بنتے ہیں روزانہ. تو فرمانے لگے بہت تھوڑا پڑھ رہے ہو بھائی، بہت تھوڑا پڑھ رہے ہو بھائی، بڑھاؤ اس کو، ٹھیک نہیں ہے یہ. ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے حفظ کیا 9 سال کے تھے، 9 سال کے، تو والد نے حفظ میں ڈالا، مگر وہ دادی کے کہنے پر. دادی نے کہا یحییٰ، دادی کا نام، والد کا نام یحییٰ، مولانا الیاس صاحب کے بڑے بھائی، مولانا زکریا صاحب کے والد گرامی مولانا یحییٰ صاحب، مولانا الیاس صاحب کے بڑے بھائی بھی ہیں، مولانا الیاس صاحب کے استاد بھی ہیں، بڑے بھائی کے پاس پڑھا. تو دادی کہنے لگیں مولانا یحییٰ صاحب سے، ان کا نام تھا صفیہ بی بی، صفیہ بی بی، ہاں بھائی یحییٰ تم نے تو 7 سال کی عمر میں سارا ہی حفظ کر لیا، اور یہ 9 سال کا بیل بن گیا ہے اور ابھی تک تم نے اس کو شروع بھی نہیں کرایا. یہی الفاظ ہیں، تم نے تو 7 سال کی عمر میں سارا قرآن حفظ کر لیا اور یہ 9 سال کا بیل ہو گیا ہے اور اب تک تم نے اس کو داخل ہی نہیں کرایا. تو فرمانے لگے امی پرواہ نہ کیجیے، جب یہ سر دے گا نا تو پھر یہ قبر ہی میں جا کے دم لے گا، جب یہ سر دے گا تو قبر ہی میں جا کے دم لے گا. چنانچہ پھر داخل کرایا اور قرآن مجید کا حفظ مکمل ہوا. والد صاحب مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں پھر والد صاحب نے فرمایا زکریا اب تیرا حفظ مکمل ہو گیا ہے، بس اب ظہر تک روزانہ قرآن مکمل کر لیا کر، ظہر کے بعد سارا دن تمہاری چھٹی، کھیلو مزے کرو. چنانچہ کہتے ہیں فجر کے بعد میں گھر کی چھت پہ چڑھ جاتا اور الف لام میم سے پڑھنا شروع کرتا اور ظہر تک سارا قرآن ختم کر لیتا. اور ظہر کے بعد ابا نے تو چھٹی دی تھی کھیل کی، میں اپنے شوق سے پھر فارسی پڑھنے لگ گیا. درس نظامی کتنی کمائیاں کر گئے یہ لوگ. جب مولانا یحییٰ صاحب کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے پوچھا حضرت کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا حال ہے، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے، ساری زندگی آج کے دن کی فکر کی ہے، آج مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اور ان کے والد مولانا یحییٰ صاحب کے والد مولانا الیاس صاحب کے والد مولانا اسماعیل صاحب جب دنیا سے جا رہے، جب دنیا سے گئے، انتقال ہوا تو مجمع بہت زیادہ آ گیا تھا. مولانا اسماعیل صاحب میواتیوں کے پیر تھے، میواتی بہت بڑی تعداد میں ان سے بیعت تھے، قرآن بھی ان کے پاس پڑھتے تھے، بیعت بھی انہی سے تھے، استاد بھی یہی تھے، پیر بھی یہی تھے. بہت بڑی تعداد میواتیوں کی ان سے بیعت تھی، اسی وجہ سے مولانا الیاس صاحب نے انہی میں کام شروع کیا. تو جب ان کا انتقال ہوا تو بہت بڑی دنیا آئی جنازے میں. اب ہر ایک کہے کہ میں نے بھی کندھا دینا ہے، تو اس کے لیے صورت یہ سوچی گئی کہ جو جنازے کی چارپائی ہے اس کے ساتھ بانس باندھے جائیں تاکہ ہر ایک کو کندھا دینے کا موقع ملے. چنانچہ بانس باندھنے میں، رسیاں لانے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی. تو اس زمانے کے ایک عارف صاحب کشف اللہ والے تھے، ان کو نبی کریم، ان کو مولانا اسماعیل صاحب کی زیارت ہوئی، انتقال ہو چکا ہے اب زیارت ہوئی، اور فرمانے لگے بھائی ان سے کہو مجھے جلدی قبر پہ پہنچاؤ، مجھے شرم آ رہی ہے کہ حضور اور صحابہ قبر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں. مولانا اسماعیل صاحب، مولانا الیاس صاحب کے والد صاحب. ہم تو ایسے ہوا کرتے تھے، ہمارے بچے تو ایسے ہوا کرتے تھے، ہماری مائیں تو ایسی ہوا کرتی تھیں، ہمارے گھروں کا ماحول تو ایسا ہوا کرتا تھا. پتہ نہیں یہ کہاں سے پیسہ کمانے کا نشہ چڑھ گیا، کماؤ کماؤ کماؤ، اور اتنا یہ نشہ حاوی ہوا کہ قرآن تک سے بچوں کو کاٹ دیا. ابھی چند دن پہلے کہیں بیان ہوا، ہاں حالہ میں ہی مدرسے میں بیان ہوا، تو میں نے کہا بھائی کتنے لوگ ہیں جو جوان ہو گئے اور ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو وہاں ایک پروفیسر بھی بیٹھے ہوئے تھے، بعد میں آئے، کہنے لگے میں نے جلسے والوں سے کہا تھا بھائی مجھے بھی
مولانا کے بعد چند منٹ بولنے کا موقع دو، میں انہی کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے موقع نہیں دیا۔ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے میں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، میں نے ان کے انٹرویو لینے ہوتے ہیں اور ان کو پاس کرنا ہوتا ہے اور ان کو داخل کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے پاس جو لوگ داخلے کے لیے آتے ہیں ان میں 1000 میں سے 25 بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جن کو ناظرہ قرآن پڑھنا آتا ہو۔ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے آ رہے ہیں، 1000 میں سے 25 بھی ایسے نہیں ہوتے جن کو ناظرہ قرآن پڑھنا آتا ہو۔ یار اتنا دنیا کا نشہ، اتنا دنیا کا شوق، اتنی دنیا سے محبت۔ ڈاکٹر بننا حرام نہیں ہے، انجینئر بننا حرام نہیں ہے، کاروبار کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن اتنا تو دنیا کا نشہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن ہی سے کٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ یا اللہ خیر فرما، اے اللہ خیر فرما۔ تشریف رکھیں، توجہ یہاں رکھیں۔ دنیا کے کام کرنا منع نہیں ہے، دنیا کے کام کرنا حرام نہیں ہے، یہ سب جائز ہیں، ضروریات ہیں، ضرور ان میں لگنا چاہیے، لیکن دنیا کو اپنے اوپر اتنا حاوی کرنا کہ ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہ بچے، قرآن کے لیے ٹائم نہ بچے، اللہ اور اس کے نبی کو راضی کرنے کے لیے ٹائم نہ بچے، اور دین کی محنت کے لیے ہمارے پاس چند دن نہ نکلیں، یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ تجھے ہر وقت یہی ٹینشن لگی ہوئی ہے، ایسا لگوں، کیسے لگو گے؟ آخر گل سڑ کے کیڑوں کی خوراک بن جاؤ گے، آخر مٹی میں مل کے مٹی بن جاؤ گے، آخر ساری کمائی ہوئی دنیا اوروں کی جھولیوں میں ڈال کے خود خالی ہاتھ چلے جاؤ گے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ کیا مرنے والے ایسے جیتے ہیں جیسے تم جی رہے ہو؟ یہ ہر ایک اپنے آپ سے کہے، کیا مرنے والے ایسے جیتے ہیں جیسے تم جی رہے ہو؟ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو بھائیو آخرت کی تیاری کریں، اپنی اولاد ایسی تیار کریں کہ جو ہمارے لیے مرنے کے بعد سرخروئی کا باعث ہو۔ کریں گے کوشش، اپنے بچوں کو ایسا بنائیں گے۔ ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ ایک حافظہ ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ سندھ باب الاسلام ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کئی بڑے بڑے شہر اور 20 بستیاں ایسی تھیں جہاں ایک مسلمان بھی غیر حافظ نہیں تھا، سب حافظ، سارے ہی حافظ، مرد بھی عورتیں بھی، مرد بھی عورتیں بھی، بچے بھی، سب حافظ۔ اس سندھ میں ایسی بستیاں تھیں، ایسے گاؤں تھے، ایسے شہر تھے۔ ابھی ہمارا جانا ہوا بلوچستان میں ضلع پشین کے ایک قصبہ ہے، اس کا نام ہے کربلا۔ 200-250 سال پہلے افغانستان سے ایک سید زادے گزرتے گزرتے وہاں ٹھہر گئے، بس وہیں اپنا پڑاؤ ڈال لیا، وہیں ان کی اولاد ہوئی، پھیلتے پھیلتے ایک بہت بڑی آبادی بن گئی، اور خود انہوں نے ہی، جو کہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے تھے،
انہوں نے حضرت امام حسین کی محبت میں اس علاقے کا، اس بستی کا جو آباد کی تھی، اس کا نام ہی کربلا رکھ دیا. ابھی بھی اس کا نام کربلا ہے. اکثر آبادی وہاں کی سادات ہیں، سید ہیں، اور اس آبادی کا کمال یہ ہے کہ 100% مسلمان نمازی ہیں، 100% عورتیں باپرد ہیں، کوئی عورت بے پرد نہیں. اور یہ جو ہمارے والے کالے نقاب والے برقعے نہیں ہیں، وہ ٹوپی والے برقعے جو کسی زمانے میں عورتیں پہنا کرتی تھیں، وہ 100% بیان ہوا مستورات میں. تو میں نے آخر میں اس کی ترغیب دی. بیان کے وقت کہنے لگے یہاں تو اللہ کا شکر ہے ایک بھی کالے والی نہیں ہے، تو ساری وہی ہیں جو آپ نے ترغیب دی ہے. اب موضوع چھڑا ہے تو آپ سنی لیجیے. عورت کے لیے پردہ بہت ضروری ہے. معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے اگر عورت بے پرد ہو. مرد بگڑے گا تو خود بگڑے گا، عورت بگڑے گی تو ہزاروں کو بگاڑ دے گی. ایک عورت جب گزرتی ہے تو جس کی اس پہ نظر پڑتی ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، اس کا دل سیاہ ہوتا ہے. جب دل سیاہ ہوتا ہے تو آگے گناہوں کی استعداد پیدا ہوتی ہے. یہ اس نظر کے اٹھ جانے کے بعد یہ دیکھنے والے اس گناہ کی سیاہی کی بنیاد پر جتنے گناہ کریں گے ان سب کا خمیازہ اس عورت پہ آئے گا. اس لیے عورت کا پردہ دار ہونا ضروری ہے. اسلامی تعلیمات میں سے بنیادی تعلیم ہے عورت کا پردہ دار ہونا. آپ غور کیجئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کئی عورتوں کا تذکرہ ہے، عورتوں کا تذکرہ ہے کئی عورتوں کا، لیکن کہیں بھی اللہ نے قرآن میں نام ذکر نہیں کیا. صرف ایک عورت کا نام ذکر کیا ہے، ان کا نام مریم ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ وہ کسی کی بیوی نہیں تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ نے اس کے جواب میں مجبوراً نام لیا کہ نہیں، یہ اللہ کا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے. اس لیے مریم کا لفظ استعمال ہوا، ورنہ قرآن مجید میں کہیں بھی عورت کا نام نہیں ہے. امرأۃ لوط، امرأۃ نوح، امرأۃ فرعون، امرأتین تذودان، نام نہیں. شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا تذکرہ، نام نہیں. لوط علیہ السلام کی منافق بیوی کا تذکرہ، نام نہیں. فرعون کی پاک دامن اور مومن بیوی کا تذکرہ، نام نہیں. حضرت آسیہ کا نام نہیں لیا. نوح علیہ السلام کی نافرمان بیوی، اس کا نام نہیں. تو یہ عورت کے لیے ضروری ہے پردہ. عورت کو چھپانا عورت کی بھی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے. اور پردے میں چند چیزیں ہونی چاہیے، غور سے سن لیجیے. پردہ صرف کچھ نہ کچھ اوڑھ لینے کا نام نہیں ہے، جو چاہو اوڑھ لو اور نکل جاؤ، نہیں، اس کا نام پردہ نہیں ہے. پردے میں چند چیزیں ہونی چاہیے. ایک، اس کی جلد چھپ جائے، جسم چھپے، جلد، کلر چھپ جائے. 2، جسم کی بناوٹ بھی چھپ جائے. اب آج کل جسم تو چھپا رہی ہیں، بناوٹ نہیں چھپاتی. اور آج سے 30 سال 40 سال پہلے جو برقعے پہنے جاتے تھے اس میں بازو نہیں ہوتے تھے، بازو بھی اندر ہوتے تھے. لہذا عورت کی چال کا احساس نہیں ہوتا تھا، عورت کی اداؤں کا احساس نہیں ہوتا تھا. جب آدمی چلتا ہے تو اس کی ادائیں تو بنتی ہیں نا، تو وہ مائل کرتی ہیں. تو پردہ، کامل پردہ کیا ہے؟ جسم چھپا ہوا ہو، بناوٹ چھپی ہوئی ہو. ایسا پردہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے بازوؤں کا سائز، کمر کا سائز، پیٹ نظر آ رہا ہے، چھاتیاں نظر آ رہی ہیں. یہ پردہ نہیں ہے، یہ بے پردگی ہے، یہ بے حیائی ہے. اس پہ اللہ کی لعنت ہے. 2 چیزیں. تیسری چیز پردے میں جس کی طرف عام طور پہ رجحان نہیں ہے وہ یہ ہے کہ برقع کس لیے ہے؟ برقع اس لیے ہے کہ کسی گندے کی گندی نظر نہ پڑے، اس لیے ہے. تو اب برقعے ہی ایسے پہن لیے کہ خامخواہ بھی کوئی دیکھے، ایسے خوبصورت، ایسے دل کو
مائل کرنے والے کہ دیکھنے کو دل کرے، چاہے اندر خوبصورت نہ بھی ہو، چاہے اندر بڑھیا بھی ہو، لیکن برقعے ایسے پہن لیتی ہیں کہ دل مائل ہو رہا ہے۔ یہ ادھورا ہے۔ برقع ایسا پہنا جائے کہ جس سے دیکھنے والے کا دل ہی نہ کرے۔ اور جب عورتوں کو کہو نا کہ ایسا برقع پہنو کہ دیکھنے والے کا دل نہ کرے، تو وہ کہیں گی لوگ کیا کہیں گے؟ یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو حرام ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ لباس الذل یوم القیامہ، جو اوروں کو دکھانے کے لیے کوئی لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے اور ساری دنیا کے سامنے پہنائیں گے۔ تو دکھاوا حرام، اور پھر کسی عورت کا غیر مردوں کے لیے دکھاوا، یہ تو حرام در حرام۔ تو اس لیے سب سے بہتر برقع جس میں یہ تمام چیزیں پائی جائیں وہ یہی نظر آتا ہے، ٹوپی والا برقع، بڑا برقع سب سے بہتر یہی نظر آتا ہے۔ لاہور میں ایک جگہ بیان ہوا تو اس میں یونیورسٹیز، کالجز اور پڑھی لکھی پروفیسر، اس قسم کی عورتوں کا ایک کافی بڑا مجمع تھا۔ میں نے وہاں یہ ترغیب دی، بیان ہوا، بیان کے آخر میں یہ ترغیب دی، اور اس سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ بھائی ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ برقعے بڑے سستے بنتے ہیں، وہاں سے آپ منگوا لیں۔ انہوں نے بڑی تعداد میں برقعے منگوا لیے، جو کہ تعلق تبلیغ سے ہے، مزاج تشکیل کا ہے، تو اس لیے بیان ہوا۔ بیان کے بعد پھر میں نے یہ ترغیب دی، اور پھر اس کے بعد کہا بھائی یہ برقعے پہنو، اور یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو لے لو اور شروع کر دو۔ یہ نہ دیکھو کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، لوگوں کے تانوں سے ہمیں کیا، لوگوں کی باتوں سے ہمیں کیا۔ یہ لوگ تو ننگے ہو جاؤ تب بھی خوش نہیں ہوں گے، لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے نبی کو خوش کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کے نبی راضی ہو جائیں تو وارے نیارے ہو جائیں۔ چنانچہ بیان ہوا، اس کے بعد ساتھیوں نے بتایا جتنے برقعے ہم نے جو درجنوں منگوائے تھے وہ سب کے سب عورتیں لے گئیں، اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والیاں، کالج میں پڑھنے والیاں، پڑھانے والیاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے یہ برقعے شروع کر دیے۔ یہ حیدرآباد تو سندھ ہے بھائی، یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ عنوان ایسی چھڑ گیا، مستورات کا بیان نہیں ہے، تو آپ بھی نیت کر لیں کہ اپنے گھر والوں کو پیار سے، محبت سے، ترغیب سے اس پہ آمادہ کریں۔ کون کون آمادہ کرے گا؟ جلدی سے ہاتھ نیچے کر لیے، اوپر اٹھا کے جلدی سے نیچے کر لیے، اور آگے والوں کے تو ہاتھ ہی نہیں ہلے، صرف پیچھے والوں کے نظر آ رہے ہیں ہاتھ۔ ان کی کیا، ان کے گھروں میں عورتیں نہیں ہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی پہ کسی گندے کی گندی نظر نہ پڑے، لہذا اگر ہم چاہتے ہیں اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو گندی نظروں سے بچائیں تو ان کو ایسے برقعے پہنائیں کہ جن برقعوں کے پہننے کے بعد ان کی طرف کسی گندے کا گندا دل مائل ہی نہ ہو۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور اپنے گھروں میں حفاظ تیار کریں، حافظات تیار کریں۔ کون کون اپنے گھر میں کم از کم ایک حافظ تیار کرے گا؟ یہ تبلیغ والا ارادہ نہیں ہے کہ کہیں آپ ایسے کھڑے کر کے مطمئن کر دیں، جو واقعی کریں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ اور ایک حافظہ تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ مولانا ربانی صاحب اسپیکر پہ بار بار کچھ آپ حضرات کے سامنے درخواست کر رہے تھے، جگہ چھوٹی ہے، قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان سے کہی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود حال سے سمجھی جاتی ہیں۔ یہ مدرسہ کسی کی جاگیر نہیں ہے اور کسی نے اپنی دکان چلانے کے لیے نہیں بنایا، یہ اللہ کے کلام کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کے احیاء کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ کے دین کے احیاء کی صرف ان کو ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو ضرورت ہے۔ اور جس علاقے میں مدرسہ ہوتا ہے، سچ پوچھیں اس علاقے میں گویا ایمان اور دین اور عقائد کی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے۔ ہاں،
جس علاقے میں مدرسہ نہیں ہے وہ سارا علاقہ ان رحمتوں سے محروم ہے جو رحمتیں ان علاقے والوں کو ملتی ہیں جو جس علاقے میں کوئی مدرسہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے علاقے کی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مدرسہ بنایا ہے اور اتنی جلدی اس کو ترقی دی ہے۔ مجھے یاد ہے وہ وقت بھی کہ جب یہاں مدرسے کے افتتاح کے لیے اس عاجز کو بلایا گیا تھا اور یہاں چند لوگ محلے کے تھوڑے سے لوگ تھے جو اکٹھے ہوئے تھے اور بیان ہوا تھا، اور آج ماشاءاللہ 11 طلبہ فارغ ہو رہے ہیں اور علماء کرام کی ایک بینچ بھی اس سال فارغ ہو رہی ہے، اور اتنا سارا مجمع یہاں اکٹھا ہے اور اتنے سارے حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جگہ اب ناکافی ہے۔ تو یہ سارے علاقے کے لیے فکر کرنے کی بات ہے کہ اب اس میں وسعت کیسے ہو، یہ کیسے بڑا ہو، اس میں وسعت کیسے، یا تو یہ ہے کہ پابندی لگا دیں کہ بھئی اس سے زیادہ نہیں، یا تو یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اور ماحول بنے اور اس خیر کو وسعت ملے تو سارے مل کے اس کی فکر فرمائیں، دعاؤں کے ذریعے سے بھی، کوشش کے ذریعے سے بھی کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔